إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اہل بیت کی عظمت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے آج جس نقطے پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے خلفائے راشدین کے ہاں اہل بیت کا کیا مقام تھا، اہل بیت کا کیا مقام تھا، کیا شان تھی۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں میں عظمت بیان کرتا ہوں وہاں بعض پائی جانے والی غلط فہمیوں کو بھی دور کرتا رہتا ہوں۔ آج بھی ایسا ہی ہوگا، بالخصوص مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو خام خواہ مسلمانوں کے قلوب میں اذہان میں غلط فہمیاں ڈالی جاتی ہیں کہ وہ اہل بیت کے گستاخ تھے، بے ادب تھے، نعوذ باللہ ہر موڑ پر انہوں نے اہل بیت کو تکلیف پہنچائی، رلایا، پریشان کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تو سیدنا عمر کے بارے کہا کہ وہ گھر چلے گئے، گھر جا کر سیدنا علی کو بھی سیدہ فاطمہ کو بھی بہت کچھ سنا کر آ گئے، بڑی دھمکی آمیز باتیں کہیں، صرف اپنی عزت کو بچانے کے لیے سیدہ فاطمہ نے کہا علی جاؤ ابو بکر کی بیعت کر لو،
تو اس طرح کی باتیں بھی کہی جاتی ہیں، بہت ساری مجالس میں سنائی جاتی ہیں۔ لہٰذا جہاں یہ بتاؤں گا کہ خلفائے راشدین کے ہاں اہل بیت کا کیا مقام تھا، انہوں نے کس انداز میں ان کی عزت کی، وہاں ان غلط فہمیوں کو بھی دور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، تو یہ معلوم ہوا کہ دو آدمیوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی۔ کون ہے وہ دو؟ کہا ایک سیدنا علی ہیں رضی اللہ عنہ اور دوسرے زبیر بن عوام ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ زبیر بن عوام جو ہیں رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور سیدنا علی کے ساتھ گہری دوستی تھی، یارانہ تھا، ہم عمر بھی تھے۔ ان دونوں نے بیعت نہیں کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سیدنا علی کے گھر گئے کیا کہا؟ اگر آپ نے صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت دیکھنی ہے تو ابن ابی شیبہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں۔ ابن ابی شیبہ کے اندر تفصیل کے ساتھ صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ جس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، اتفاق سے وہ گھر پہ نہیں تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر موجود تھی۔ سیدنا عمر جا کر بیٹھے اور کیا کہا؟ جو الفاظ کہے وہ من و عن ابن ابی شیبہ کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ بات صحیح سند کے ساتھ ہے۔ میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا، پھر آپ سے پوچھوں گا، آپ اپنے ضمیر سے پوچھنا اس میں کون سی بے ادبی تھی، کون سی گستاخی تھی، کون سی توہین تھی۔ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد کیا کہا؟ یا بنت رسول اللہ، یہ سیدنا عمر کے الفاظ ہیں، یا بنت رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، اے فاطمہ، ما احد من الخلق احب علینا من ابیک، ما احد من الخلق احب الینا من ابیک۔ اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ جس شخصیت کی محبت احترام ہمارے دلوں میں ہے وہ آپ کے بابا کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے کہا وما احد من الخلق کا، وما احد من خلقک بعد ابیک احب الینا منک۔ فاطمہ، آپ کے بابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس کا ہم احترام کرتے ہیں، اے فاطمہ تو ہے۔ یہ الفاظ ہے۔ اس کے بعد سیدنا عمر آپ دیدہ ہو گئے،
رونے لگ گئے۔ سیدہ فاطمہ بھی رونے لگ گئی۔ فاطمہ کا دوپٹہ آنسو سے تر ہو گیا، عمر بن خطاب کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ روتے روتے اٹھ کر آ گئے۔ بتاؤ اس میں وہ کون سا لفظ ہے جس میں عمر بن خطاب نے اہل بیت کی بے عزتی کی ہے، توہین کی ہے؟ اٹھ کر آ گئے۔ فَدَخَلَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ عَلَى فَاطِمَةَ۔ سیدنا عمر کے آنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سیدنا علی کے ساتھ ان کے دوست زبیر بھی ہے، دونوں فاطمہ کے پاس آئے۔ دونوں آئے۔ فقالت، ان دونوں سے سیدہ فاطمہ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ انصرفا راشدین، اس وقت تک دوبارہ تم نے مجھ سے ملاقات نہیں کرنی، میں تم سے نہیں ملوں گی جب تک مجھے یہ اطلاع نہ ملے کہ تم دونوں نے ابو بکر صدیق کی بیعت کر لی۔ فما رجعا الیہا حتی بایعا، اٹھ کر گئے، ابو بکر صدیق کی بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ کے گھر آئے۔ یہ ہے روایت صحیح سند کے ساتھ۔ اس میں کون سی بے ادبی ہے، کون سی گستاخی ہے، کون سی توہین ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں سیدنا عمر کے الفاظ میں اہل بیت کی عزت ہے، احترام ہے، مقام ہے۔ حد درجہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے خاص طور پر کہا جاتا ہے حد سے زیادہ اہل بیت کا احترام کرتے ہیں۔ ابن عساکر نے صحیح سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مالی فراوانی ہو گئی، مسلمانوں کے پاس ٹھیک ٹھاک مال آ گیا، اور یہ مال کہاں سے آیا؟ فتوحات کے ذریعے۔ مختلف علاقے میں جنگیں ہوئیں، فتوحات سے مال غنیمت کی شکل میں اتنا مال آیا، انبار لگ گئے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو اپنے گھر میں اکیلے بلایا، اکیلے بلایا۔ کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ عبد الرحمن، یہ مال کہاں جائے گا؟ اس مال کا کیا کریں گے؟ میری خواہش ہے کہ دین اسلام میں جن لوگوں کی قربانیاں ہیں، دین اسلام میں جن لوگوں کی خدمات ہیں، ان کو ہدایہ دیا جائے، گفٹ دیا جائے، ان کو وظائف دیے جائے۔ ان کی خدمات کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن میں چاہتا ہوں ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اچھی رائے ہے، میری اس کے ساتھ موافقت ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں آج میں کاتب ہوں، آج میں کاتب ہوں،
تو سمجھدار آدمی ہے، دور اندیش آدمی ہے، اور تیرے سامنے پوری امت کے افراد موجود ہیں۔ سب سے زیادہ جن لوگوں کی خدمات ہے، ہم پوری امت کو تو وظائف نہیں دے سکتے کہ ہر ایک کو گفٹ دیں، یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کی سب سے زیادہ خدمات ہیں ان لوگوں کے آپ نام مجھے بتائیں، املا کروائیں، میں لکھتا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں لکھواتا ہوں، آپ لکھیں۔ ہاں، سب سے پہلے سب سے زیادہ جس کی خدمات ہوں سب سے پہلے اسی کا نام لگائیں۔ فقال یا امیر المومنین ابدا بنفسک، امیر المومنین انصاف کے ساتھ نام بتاؤں گا، زیادتی نہیں کروں گا، کسی کی خوشامد نہیں کروں گا۔ ابدا بنفسک، سب سے پہلے تم اپنا نام لکھو، سب سے پہلے اپنا نام لکھو۔ میرے نزدیک اس وقت جتنے مسلمان موجود ہیں جن کی سب سے زیادہ خدمات ہیں، قربانیاں ہیں، وہ آپ ہیں۔ ابدا بنفسک، پہلے اپنا نام لکھو۔ قال لا واللہ، عبد الرحمن آپ کو کیا ہو گیا؟ پوری امت میں نے آپ کا انتخاب کیا، اور یہ انتخاب میں نے سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ آپ میں بے انتہا صلاحیت ہے، آپ بہت بڑے تاجر ہو، سب سے وسیع دماغ تاجر کا ہوتا ہے، ملازم کا نہیں ہوتا۔ اس کی سوچ محدود، اس کی فکر محدود، اس کی آمد محدود، اس کا خرچ بھی محدود ہوتا ہے۔ وسعت جو ہوتی ہے وہ تاجر میں ہوتی ہے۔ عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کہہ دو ابدا بنفسک، سب سے پہلے میں اپنا نام لکھوں۔ لا واللہ بالاقرب من رسول اللہ، دنیا کا کوئی شخص، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب جن کے بارے یہ جملے کہتے ہو، فرماتے ہیں دنیا کا کوئی شخص، کوئی قوم اپنے آپ کو اہل بیت پہ ترجیح نہیں دے سکتا۔ یہ عمر بن خطاب، میں اپنے آپ کو اہل بیت پہ ترجیح دوں؟ اس امت میں سب سے زیادہ مقام اہل بیت کا ہے، شان اہل بیت کی ہے، قربانیاں اہل بیت کی ہیں، مقام اہل بیت کا ہے، احترام اہل بیت کا ہے۔ عمر کیا ہے؟ خلیفہ کس کو بولتے ہیں عبد الرحمن؟ خلیفہ تو بولتے ہیں امت کے نوکر کو، امت کے خادم کو۔ سید القوم خادم ہوں، میں تو قوم کا خادم ہوں، اس امت کے مخدوم اہل بیت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَفَرَضَ بِالْعَبَّاسِ ثُمَّ بِالْعَلِيِّ، کہا نہیں، اہل بیت میں سب سے بڑے بزرگ عباس ہیں، سب سے پہلے میں عباس کا نام لکھوں گا، عباس کے بعد علی کا نام لکھوں گا۔ بتاؤ، اس عمر کو گستاخ کہتے ہو؟ اہل بیت کا بے ادب کہتے ہو؟ سب سے پہلے عباس کا نام لکھا جو اہل بیت میں ہے، اس کے بعد علی کا لکھا جو اہل بیت میں ہے رضی اللہ عنہ۔ پھر فرمایا کہ ہاں املا تو تم نے کروانی ہے، اب میرا مشورہ ہے، اب سب سے پہلے آپ نام لکھیں اہل بدر کا، جو بدر کے میدان میں تھے،
جن کی بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہ بدریو، آج پہلا موقع ہے کہ اللہ نے خاص طور پر تمہیں جھانک کر دیکھا ہے، اور اللہ نے کہا ہے قد غفرت لکم، بدریو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اعملوا ما شئتم، بدریو آج کے بعد تم معصوم عن الخطا نہیں ہوئے کہ تم سے غلطیاں نہیں ہوں گی، تم آج کے بعد معصوم عن الخطا نہیں ہو کہ آج کے بعد تم سے گناہ نہیں ہوں گے۔ بدریو تم سے گناہ ہوں گے، تم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن تمہارا کوئی بھی گناہ جنت کے آگے دیوار نہیں بن سکتا۔ اب ان کا نام لکھو، نام لکھیے گئے۔ اس کے بعد سیدنا عمر نے کہا دو نوجوان رہ گئے ہیں، سنو، دو نوجوان رہ گئے ہیں، ان کا نام لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا، اور ان کو وظیفہ کتنا دینا ہے؟ امیر المومنین کون رہ گئے؟ فرمایا کہ ایک حسن رہ گیا، ایک حسین رہ گیا۔ عبدالرحمن، دو بچے رہ گئے ہیں، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ سید عبدالرحمن نے کہا ٹھیک ہے، ان کی حوصلہ افزائی تو ہونی چاہیے، اگرچہ نہ ہی تو بدر میں تھے، اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، نہ یہ بدر میں تھے، نہ احد میں تھے، نہ خندق میں تھے، نہ حدیبیہ میں تھے، نہ تبوک میں تھے، جن جنگوں کی فضیلت ہے کہیں بھی نہیں تھے، لیکن ان کا نام لکھنا چاہیے۔ کیوں نہ نام لکھے جائے؟ یہ دو نوجوان کون ہیں؟ اگر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی شخص، کسی ہستی کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کر بوسے لیے تو یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے کسی کو کہا ہے کہ تو اپنی زبان باہر نکال، میں تیری زبان کو بوسہ لیتا ہوں، تو یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ فَأَلْحَقَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ بِفَرِيضَةِ أَبِيهِمَا۔ عبدالرحمن، یہ بتاؤ وظائف کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے بھاری گفٹ یا عباس کا تھا یا علی کا تھا؟ عباس کا گفٹ کیا تھا؟ 5000 درہم۔ علی کا 5000 درہم۔ باقی وظائف تھے لیکن قدرے کم تھے۔ سید عمر نے فرمایا میری خواہش ہے حسن کا وظیفہ بھی 5000 ہو، حسین کا بھی 5000 ہو۔ اس شخص کے بارے کہتے ہیں علی صحابہ میں آتا ہے صحیح سند کے ساتھ، سیدنا عمر کے دور خلافت میں یمن سے کپڑے آئے، اونٹوں پر لاد کر اس کو امیر المومنین کے سامنے پیش کیا گیا۔ سیدنا عمر نے جوڑے کاٹ کاٹ کر تقسیم کیے۔ میں سمجھتا ہوں جان بوجھ کر دو نوجوانوں کو مؤخر کیا گیا، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ سیدنا عمر نے
ان دونوں کو اس وقت بلایا جب کپڑے تقسیم ہو چکے تھے، ایک جوڑا بھی باقی نہیں تھا۔ یہ نوجوان آئے، سیدنا عمر نے فرمایا اے حسن اے حسین، قیمتی لباس آئے تھے، میں نے تقسیم کیے، اتفاق ہے تم دونوں کو نہ دے سکا۔ فقالا، ان دونوں نے کیا کہا؟ یا امیر المومنین کسوت رعیتک فاحسنت۔ حسن نے کہا، حسین نے کہا کپڑے آئے تھے، آپ نے رعایا میں تقسیم کر دیے، اس سے اچھا اور کام کوئی ہو نہیں سکتا۔ بہت اچھا کیا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا جس طرح آپ نے کیا ہے۔ فاحسنت، بہت اچھا کام کیا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی اچھا کام کرنا باقی ہے۔ فَكَتَبَ إِلَى وَالِيِ الْيَمَنِ، یمن کے گورنر کو خط لکھا، کس نے؟ عمر بن خطاب نے۔ اَنِ بَعْثْ بِحُلَّتَيْنِ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، میری امت کے دو شیر رہ گئے ہیں جن کو میں نے لباس دینے ہیں، ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے، تو جانتا ہے کہ یہ کون ہے، جلدی کر ان کے لیے یمن کی سرزمین میں سب سے قیمتی لباس جلدی بھیجے۔ خالی اتنا نہیں کیا، لباس آ گیا۔ سیدنا عمر نے مدینہ کے درزی کو بلایا، کٹوایا، سلوایا اور کہا تم دونوں کو عمر اپنے ہاتھ سے پہنائے گا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا عزت ہو، کیا احترام ہو؟ ایک موقع پر، یہ بھی صحابہ کے اندر ہے، ایک موقع پر سیدنا عمر نے راہ چلتے حسین کو روکا رضی اللہ عنہما، کہا آپ کل میرے پاس ضرور آنا۔ ٹائم دے دیا، ملاقات نہ ہو سکی۔ سیدنا عمر پریشان تھے کہ میں نے حسن کو بلایا تھا، آئے نہ۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب نے خود حسین بن علی کو ڈھونڈا، ملاقات ہو گئی۔ آپ نے آنا تھا، کیوں نہ آئے؟ آپ نے آنا تھا، کیوں نہیں ہے؟ عرض کی میں آیا تھا، میں آپ کے دفتر میں آیا تھا، اس وقت کچھ بزرگ ہستیاں آپ کے پاس آئی ہوئی تھی، آپ ان کے ساتھ میٹنگ میں تھے، مجھ سے پہلے وہاں آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر آئے تھے، عبداللہ بن عمر کو میں نے دیکھا وہ واپس جا رہے تھے۔ میں نے کہا لگتا ہے کہ اندر آج رش ہے یا کوئی خاص میٹنگ ہے، اس لیے آپ جا رہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے اندر پیغام تو بھیجا تھا لیکن مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ تو سیدنا حسین کہتے ہیں امیر المومنین راجا فرجاتو، راجا فرجاتو، جب میں نے دیکھا عبداللہ کو اجازت نہیں ملی جو عمر کا بیٹا ہے، لخت جگر ہے، تو میں تو بہرحال میں ہوں۔ پھر جب وہ خالی لوٹا میں بھی چلا گیا تھا، فوضع یدہ علی راسی،
فوضع یدہ علی راسی، سیدنا عمر نے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا. وہ کیا کہا؟ اللہ ثم انتم. حسین، اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا معبود ہے، وہ خالق ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. سب سے زیادہ ہمارے اوپر حق اللہ کا ہے. اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ جس کا احترام کرتے ہیں حسین، وہ تمہارا خاندان اہل بیت ہے. تو نے اپنے آپ کو عبداللہ کے ساتھ ملایا. کہاں عبداللہ، کہاں تم؟ عبداللہ کا جانا بہتر تھا، لیکن تو آ سکتا تھا، تجھے آنا چاہیے تھا. لاکھوں عبداللہ مل کر حسین کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب. حضرات، اگلی بات کو پھر انشاءاللہ اگلے جمعہ میں شروع کروں گا. وہ بات تھوڑی طویل ہے اور وقت بالکل نازک ہے. یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اس کا خلاصہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ سیدنا عمر اہل بیت کے باادب تھے یا بے ادب تھے؟ کون سا وہ جملہ ہے جس میں بے ادبی ملتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں حد سے زیادہ اہل بیت کا احترام کرنے والے خلفائے راشدین ہیں. میں نے بھی ایک مرتبہ آپ نے ایک حوالہ سنا تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی کے پاس گئے تھے اور دو زانو ہو کر بیٹھے تھے اور کہا، چونکہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، کلو نسب و سبب منقطع یوم القیامت الا نسبی و سببی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لوگو قیامت کے دن سارے رشتے کٹ جائیں گے، ساری برادریاں ٹوٹ جائیں گی، سب رشتے ختم. قیامت دن کوئی نہیں کہہ سکے گا میں کون ہوں، کس خاندان سے میرا تعلق ہے. قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. اگر قیامت کے دن رشتے قائم ہوں گے تو محمد مصطفیٰ کے خاندان کے ہوں گے. صرف اس چیز کو سامنے رکھ کر آج علی تمہارے پاس آیا ہوں. میری خواہش ہے تمہاری بیٹی کا رشتہ مجھے مل جائے تاکہ قیامت دن بھی اہل بیت کے ساتھ میرا تعلق قائم رہے. سیدنا علی نے کہا ٹھیک ہے. ام کلثوم جوان ہو چکی ہے، ام کلثوم جوان ہو چکی ہے، میں نے ام کلثوم کا رشتہ تجھے دے دیا. عمر کو تم اہل بیت کا بے ادب کہتے ہو جو کہ داماد علی ہیں. آج کے پرفتن دور کے اندر بھی تم دامادی کے لیے کس شخص کا انتخاب کرتے ہو؟ کسی بھنگی کا، کسی چسی کا؟ آج بھی جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے اس کے لیے کس شخص کا انتخاب کرتے ہو؟ سیدنا علی تم سے زیادہ ذہین تھے، فطین تھے، عقیل تھے. ان کی بیٹی جوان ہوئی، نہیں دیکھا کہ عمر کی عمر 7 سال ہے، میری بچی کی عمر 14 سال ہے. نہیں، اس کی شرافت کو دیکھا، دینداری کو دیکھا، خدمات کو دیکھا، تقوی کو دیکھا، اپنی نوجوان بیٹی کا رشتہ دے دیا ان کو. وہ داماد علی ہے، ان کے بارے یہ جملے کستے ہو؟ سوچنا چاہیے، تحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے، احترام کرنے اور اہل بیت من حیث الجماع ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.